بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں میں جب ڈاکٹروں کے پاس جانے کا اتنا رواج نہیں تھا، ہر مرض کا علاج گھر میں ہی ڈھونڈ لیا جاتا تھا۔ ہمارے بڑوں کو ہر طرح کے مسئلے کا حل معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ان کو ہر مسئلے، ہر پھل، ہر سبزی کی خصوصیت بھی پتہ ہوتی تھی کہ کس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ آزمودہ اور کارآمد گھریلو نسخے جو ہماری دادی نانی بھی آزماتی تھیں، وہ نسخے ہم یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ بھی آزمائیں اور اپنا مسئلہ حل کریں۔ آنکھ میں اگر کچھ چلا گیا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کام کرتے ہوئے یا کہیں آتے جاتے ہماری آنکھ میں کچھ پڑ جاتا ہے جو بہت تکلیف دیتا ہے اور ہر کوشش کے باوجود نہیں نکل پاتا۔ تو اس کے لیے ایک آسان ٹوٹکا ہے کہ آنکھ کے کنارے پر کیسٹر آئل کا ایک قطرہ ٹپکائیں۔ اندر نہیں ڈالنا، کنارے پر ٹپکانا ہے کہ خود ہی گر جائے۔ یہ ٹوٹکا تھوڑی دیر میں ہی آپ کی آنکھ میں جو کچھ بھی ہے وہ خود ہی صاف کر دے گا۔ تو ہے نا کتنا آسان ٹوٹکا۔ کوئی پھانس یا کانچ کا باریک ذرہ چبھ جائے تو ہاتھ یا پیر میں کبھی کوئی کام کرتے ہوئے اکثر پھانس چبھ جاتی ہے، یا پھر کوئی کانچ کا باریک ذرہ اندر چبھ جاتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن بہت تکلیف دیتا ہے اور اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی آسان حل موجود ہے کہ شیشے کی کوئی بوتل لے کر اس میں کنارے تک گرم پانی ڈالیں اور جس جگہ پھانس یا کانچ چبھا ہے وہاں اس کو رکھ کر دباؤ ڈالیں تاکہ کچھ ویکیوم پیدا ہو۔ اس سے جو بھی چیز اندر چبھی ہے وہ کھنچ کر باہر آ جائے گی۔ ٹوٹے کانچ کی صفائی۔ اگر کبھی کانچ کا گلاس یا کپ ٹوٹ جائے تو اس کی صفائی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، خاص کر قالین وغیرہ پر اگر ٹوٹا ہو تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ جھاڑو سے آپ کتنا ہی سمیٹیں، کوئی نہ کوئی ذرا رہ ہی جاتا ہے جو بعد میں پاؤں میں چبھتا ہے۔ ایسے میں نرم فلالین یا لینن کا کپڑا گیلا کر کے اس سے صفائی کریں۔ جو بھی کانچ کے ذرات ہوں گے اس پر چپک جائیں گے، اور اگر قالین پر بھی ذرات گرے ہیں تو اس کے لیے آٹے کا پیڑا لے کر قالین پر پھیریں، سارا کانچ اس پر چپک جائے گا اور آپ کا قالین صاف ہو جائے گا۔ برتنوں سے داغ دھبے صاف کرنے کے لیے اکثر شیشے کے برتنوں یا پلاسٹک کے برتنوں پر داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ ان کی صفائی کے لیے کسی کیمیکل کی ضرورت نہیں، بلکہ لیموں میں اس کا آسان حل موجود ہے۔ ذرا سا لیموں لیں، اس پر نمک لگائیں اور اس داغ پر رگڑیں، برتن بالکل چمک جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک حل یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس املی والی پانی سے برتنوں کو دھوئیں اور خوب رگڑیں۔ آپ کے برتن بالکل ایک دم نئے جیسے چمک جائیں گے۔ زیادہ استعمال کے بعد پلاسٹک کے برتنوں اور بوتلوں پر داغ پڑ جاتے ہیں اور چکنائی بھی جم جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ایک بڑے سے ٹب میں برتنوں کے حساب سے 2 بڑے چمچے کپڑے دھونے والا سوڈا ڈال کر برتن اس گرم پانی میں بھگو دیں۔ برتن ایسے نئے ہوں گے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ جوؤں کے خاتمے اور بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے ایک لیموں لے کر درمیان سے کاٹ لیں اور اس کا رس بالوں کی جڑوں میں لگائیں، 2 گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ پھر نیم کے پتے ابال کر اس کے پانی سے سر دھوئیں۔ خیال رہے کہ یہ پانی آنکھوں میں نہ جائے، اس سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور بالوں میں بھی چمک آ جائے گی۔ چٹخا ہوا انڈا ابالنا۔ اگر آپ بھی اس بات سے پریشان ہیں کہ انڈا ابلتے وقت ٹوٹ جاتا ہے اور ساری سفیدی باہر آ جاتی ہے، تو اس کا ایک آسان حل ہے کہ انڈا ابالتے وقت پانی میں ذرا سا سرکہ ڈال دیں تو انڈا نہیں ٹوٹے گا اور چھیلنا بھی آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر انڈا چٹخ گیا ہے اور اس کو ابالنا ہے تو اس کے لیے بھی بہت آسان حل ہے۔ کسی بھی ایلومینیم فوائل میں انڈا لپیٹ دیں اور پھر پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ رنگین کپڑوں کے رنگ خراب نہ ہوں۔ اگر کچھ خوبصورت رنگین کپڑے دھونا چاہ رہی ہیں اور یہ اندیشہ ہے کہ رنگ خراب ہو جائے گا یا رنگ نکلے گا، تو اس کے لیے ایک ٹب میں پانی ڈال کر اس میں کافی سارا نمک ڈال کر کپڑوں کو اس میں بھگو دیں۔ کافی دیر یا پھر ساری رات بھیگا رہنے دیں۔ نمک کی وجہ سے وہ رنگ کپڑوں پر پکا ہو جائے گا۔ بارش ہوگی یا نہیں؟
वैसे तो आजकल मौसम की पेशन गोई पहले से आ जाती है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह हों या इंटरनेट या दूसरा कोई ऐसा ज़रिया ना हो तो इसके लिए बादल देखकर पता चल सकता है कि बारिश होगी या नहीं। इसके लिए बादलों को देखें कि अगर बादल का टुकड़ा बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि मौसम अबर आलूद रहेगा, और अगर टुकड़ा छोटा हो रहा है तो इसका मतलब है मौसम साफ रहेगा। फूलों को तरोताज़ा रखने के लिए, तरोताज़ा फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन कितना ही खूबसूरत गुलदस्ता क्यों ना हो, एक दो दिन में मुरझा जाता है। इसका भी आसान सा टोटका है कि आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को उस सुराख में डाल दें, फूल कई घंटे तक ताज़ा रहेगा। इसके अलावा अगर घर में गमले या फूलों के पौधे मौजूद हैं तो मोतिया और चंबेली के फूलों की जड़ में अगर आप लस्सी, छाछ डालें या दूध की देगची धोकर इसका पानी डालें तो इस टोटके से बहुत फूल आते हैं।